سے اس وقت ناظرین خیال رحمان میں ایک ایسی شخصیت جو ناظرین تجزیہ کار بھی ہے، سینئر صحافی بھی ہیں، آج اسٹوڈیو میں خیال رحمان پروگرام میں ہم سے بات کریں گے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر کہ آج جو ووٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں کس کا پلڑا بھاری رہے گا۔ آج بات کریں گے عاصم امین صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اپنے اختتام کو ہے، بڑا ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سیاسی جو بازی ہے وہ عروج پر ہے۔ آپ کے ویوز کے مطابق آج 2 بجے جو ووٹنگ ہونے جا رہی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک فرمایا آپ نے بٹ صاحب کہ ماہ رمضان کے مہینے میں سیاست جو آپ کی وہ عروج پہ ہے۔ جو ووٹنگ ہے وہ تو آپ کو سامنے آ گیا ہے، عدم اعتماد پہ جو ووٹ اپوزیشن کو ملے ہیں اس میں اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک معجزہ ہی ہے جو اللہ پاک، اگر شاد محمود قریشی صاحب نے دوسرے نمبر پہ کاغذات جمع کروائے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے، یہ پتہ نہیں ہے، رب دلوں میں ڈالتا ہے جب تو بہت کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ تو ویسے میجورٹی جو نظر آ رہا ہے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم آپ کے ہوں گے۔ بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے ہمیں کہ شہباز شریف صاحب آپ کے وزیر اعظم ہوں گے، جن کے اوپر درجنوں کیسز عدالتوں میں پینڈنگ پڑے ہیں۔ جی بالکل۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ جو اس کا بیٹا ہے حمزہ شہباز شریف، اور 3 سالوں میں ہمارے اوپر دیکھیں اللہ نے ایسی سزا، یہ سزا ہے ہماری قوم کے لیے، یہ سزا ہے کہ جب قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی تو پھر میرا رب بھی ان قوم کو نہیں بدلتا۔ یہ واضح لکھا گیا ہے کہ جیسی رائے ہوگی ویسے حکمران ہوں گے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کا کیا قصور تھا، کرپشن کے الزامات لگے، کتنے کو لگ گئے؟ کوئی آپ نے دیکھا کہ 3.5 سال میں کوئی ایسا کوئی میجر کوئی ایشو، کوئی ایسی کرپشن کا کیس کوئی نکلا ہو؟ وہ صرف اور صرف یہی چاہتا تھا کہ ہماری قوم ایک بہادر نہ ڈر قوم بنے جو اپنے فیصلے خود کر سکے۔ وہ آج 75 سال بعد ایک ایسا لیڈر آپ لوگوں کو ملا تھا جو امریکہ کے سامنے کھڑا ہو کے وہ یہ کہہ سکتا تھا، اور اس نے کہا بھی کہ اب ہم آپ کی غلامی نہیں کریں گے۔ اس نے یورپی یونین کو بولا کہ اب ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، ہم آپ سے اجازت کسی چیز کی نہیں لیں گے، یا آپ ہمیں کوئی ایسا بیان نہیں دے سکتے کہ آپ یہ بیان ہمارے کہنے پہ چلائیں۔ ایسی شٹ اپ کال دی، اور اس لیڈر کے ساتھ کیا کیا؟ عالمی طاقتیں تو تھیں اور ہمارے ملک میں جو ایسی طاقتیں بیٹھی تھیں انہوں نے ساتھ مل کے اس بیچارے کو گھر بھیج دیا۔ اچھا سر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیسز ان پہ بٹ صاحب معافی چاہتا ہوں، آپ کا سوال لیتے ہیں ابھی۔ میں نے کیا، آپ کی عمر مجھ سے زیادہ ہوگی، بالکل میرا نہیں خیال ہے کہ آپ نے 40 یا 45 سال میں ایسا دیکھا ہوگا کہ عدالتیں رات 12 بجے لگی ہوں۔ یار غریب آدمی کو انصاف تو ملتا نہیں ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ کیسز جو سے آپ کے عدالتوں میں پینڈنگ پڑے ہیں، لوئر کورٹس کا اگر دیکھ لیں، ہائی کورٹس کو دیکھ لیں، سپریم کورٹ میں، اور اس نے پھر بھی بار بار کہا کہ خدا را آپ اس پہ کمیشن بٹھا دیں، اور کمیشن بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا ایک مرتبہ خط آپ دیکھ تو لیں، اس پہ انکوائری کر تو لیں، پھر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ سابقہ جنرل کو بنایا بھی تھا، مگر دیکھیں نا اب سوشل میڈیا پہ ہمارے اگر عدلیہ پہ اتنی تنقید ہو رہی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے۔ بالکل۔ لوگ کیا دیکھ رہے ہوں گے، دنیا کیا دیکھ رہی ہوگی کہ پاکستان کی عدلیہ کو اچھا برا کہا جا رہا ہے۔ لیکن ہمیں ہمارے محترم ججز صاحب کو یہ چاہیے تھا تھوڑا سا ویٹ کر لیتے، پینڈنگ کر لیتے چیزیں، فیصلہ دیتے اپنی مرضی سے دیتے جو میرٹ پہ تھا، لیکن ایک مرتبہ اس کی یہ بات کو سن لیتے کہ خدا را آپ اس خط کو دیکھ لیں، اس پہ ویریفیکیشن کر لیں۔ ہم نے اپنی ایجنسیوں کے سامنے بھی رکھا ہے، ہم نے اسمبلی کے سامنے بھی رکھا ہے، ہم نے اپوزیشن کو بھی کہا ہے، اور جو کہہ بھی رہا ہے وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کا، اس کا پھر اس کے بعد ایسا فیصلہ آنا
تو اس کا مطلب کہ پھر بہت ساری طاقتیں جو ان سی ہیں وہ عمران خان صاحب کو پسند نہیں کرتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ یہ اپنے گھر چلا جائے. جی لیکن اس کے باوجود دیکھیں میرے رب کی شان, وہ گھر چلا گیا. اور کل آپ نے دیکھا پوری دنیا میں جو احتجاج ہوئے ہیں, ہر سڑک سراپا اتنی بڑی تعداد میں ان کے کارکنوں کے علاوہ اب جو نیوٹرل عوام تھی وہ بھی موجود تھی. بٹ صاحب اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اتنا بڑا بیان آپ کو بتایا, اس نے کہا ہماری قوم بھکاری ہے. اس کی جرت کیسے ہوتی تھی وہ اپنی قوم کو بھکاری بنا دے. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ عوام وہاں یہاں اکٹھی ہونے کی بجائے ان کے گھروں کے آگے اکٹھے ہوتے کہ یار آپ ہمارے بدقسمتی سے کے ساتھ ایسے لیڈر ہم پہ نافذ کر دیے گئے ہیں جو اپنی قوم کو خود ٹی وی پہ انٹرنیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہماری قوم بھکاری ہے. کیا میسیج دے رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب آپ اپنے باپ دادا کو خوش کر رہے ہیں. جو یہودی لوبی کا ایجنڈا ہے اسے پروان چڑھا رہے ہیں. دیکھیں نا, یہ عمران خان کو کہتے تھے یہودی ہے یہودی ہے یہودی ہے, آج وہی یہودی اس کو اتارنے کے پیچھے پڑے ہوئے. لیکن اللہ کی شان, اس کو دوبارہ عزت ملے گی. جو صورتحال اب بنی ہوئی ہے یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے. جب کل کا جو یہ عوام نے اپنی طاقت کا اس کو دکھایا, ابھی وہ خود نہیں تھا, وہ عوام کے ساتھ خود نہیں تھا. اگر وہ خود باہر نکلے گا تو یہ جو آنے والی حکومت ہوگی اس کو بہت مشکلات سامنا کرنا پڑے گا. اچھا سر, اس میں ایک بڑا یہ ٹپیکل مسئلہ بھی ہے کہ حمزہ کے خلاف اور شہباز شریف کے خلاف نیب میں بھی کیسز کی سماعت جاری تھی اور ان پہ کرپشن کے بھی الزامات تھے. تو ان کا کیا ہوگا یہ سارے معاملات, جو آیا یہ پیش ہوں گے بطور اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں بدقسمتی سے؟ بٹ صاحب آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. اب یہ حکومت کا جو چڑھا ہوا تھا نا اپوزیشن کو, وہ اسی وجہ سے چڑھا ہوا تھا کہ ہمیں یہ کوئی ٹائم مل جائے, کوئی 6 مہینے مل جائے, سال مل جائے, ہم اس ٹائم کے اندر اپنے تمام تر جو معاملات ہیں اس کو طے کر لیں. آنے والے انتخابات میں انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے آپ کی نیب کو ختم کرنا ہے. انہوں نے آتے ہی اپنے جتنے کیسز ہیں ان کو ختم کرنا ہے. اور آنے والا ٹائم آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ ٹائم میں میاں نواز شریف صاحب بھی پاکستان میں موجود ہوں گے. بیماری کی باوجود. دیکھیں اس پوری پی ڈی ایم میں کوئی ایسا بندہ مجھے بتا دیں جس پہ کیسز نہیں ہیں. بالکل صحیح. جس کو اپنے مفادات نہیں تھے. ٹھیک ہے, بالکل. کیا عمران خان ان کو خرید نہیں سکتا تھا؟ خرید سکتا تھا. حکومت میں بیٹھنے والے بندے کو بہت بڑا ایج ہوتا ہے. وہ جتنا پیسہ لگانا ہے اس نے گورنمنٹ کا لگانا ہے, عوام کا لگانا ہے, عوام کے دیے ہوئے ٹیکس کے پیسوں میں سے لگانا ہے. لیکن آفرین ہے اس شیر پہ جس نے کہا کہ میں اپنی عوام کا 1 روپیہ بھی ان پہ نہیں لگاؤں گا. اگر میں اپنا اس قوم کا روپیہ ان لوگوں پہ خرچ کروں تو ایسی حکومت سے مجھے نہ حکومت چلی جائے تو وہ بہتر ہے. تو بٹ صاحب کہنے کا مقصد ہے ایسے لوگ صدیوں میں آتے ہیں جنہیں تاریخ یاد رکھتی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیزیں تاریخ یاد رکھے گی. دیکھیں دنیا کہہ رہی ہے, اب تو آپ کے فوج کے ایسے ریٹائر لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب جیسا لیڈر آپ کو عوام کو نہیں ملے گا. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. نیکسٹ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ کا اپنا میزبان ایم اے رحمان. اللہ حافظ.